الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رعي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع سماعت فرمایا. اب اس کا ترجمہ اپنی زبان میں تفہیم القرآن کی مدد سے سماعت فرمائیے. کیوں کہ یہ ہماری محفل قرآن فہمی کی اور قرآن خوانی کی محفل ہے.
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی کرانے سے ثواب ملتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن خوانی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک رکوع ابھی ہم نے پڑھا ہے، خوانی کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کو، کسی چیز کی تلاوت کو یا کسی چیز کے پڑھنے کو خوانی کہتے ہیں۔ خواندن مصدر فارسی لفظ ہے، خوانی پڑھنا ہے۔ قرآن خوانی تو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب میں نے سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آپ کو پڑھ کے سنایا، یعنی قرآن کے ایک حصے کی خوانی ہو گئی۔ اب اس میں ثواب ملے گا، تو اس ثواب کے بارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن خوانی کے بعد قرآن فہمی کا مطلب کہ خوانی ہو گئی ہے، اب فہمی ہو، قرآن پڑھ لیا گیا ہے، اب اس کو سمجھا جائے، یہ ہے قرآن فہمی۔ اور تفسیر کی جو کتاب میرے سامنے رکھی ہے مولانا مودودی صاحب کی، اس کا نام بھی تفہیم القرآن ہے، کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش، قرآن کو سمجھا جائے، تفہیم القرآن۔ کسی بات کو اگر دماغ میں اتارنی ہو، سمجھنا ہو اس کو، تو اس کو کہتے ہیں فہم و ادراک، کہ سمجھیے آپ، اس کے بعد دماغ میں بٹھائیے، فہم و ادراک۔ اب اگر آپ سمجھ رہے ہیں اور قرآن کی بات جو اصل بات ہے دنیا میں آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز ثواب ہی ثواب ملے گا۔ یہ ثواب بھی عربی لفظ ہے، پہنچنے کے معنی میں ثواب، اثاب۔ تو کیا پہنچ رہا ہے آپ کو؟ یعنی پروفٹ۔ ثواب کا مطلب نیکی نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے میں کچھ ضروری باتیں کر رہا ہوں جو اپنے سماج میں مشہور ہے، قرآن خوانی اور ثواب، اور قرآن خوانی اور ثواب۔ تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ قرآن خوانی قرآن پڑھنے کا نام ہے، قرآن فہمی قرآن کو سمجھنے کا نام ہے۔ اب جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو قرآن سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اسی فائدے کو کہتے ہیں ثواب۔ شیطان مردود نے صدیوں میں، یوں تو کشمکش آدم و شیطان کی روز ازل سے چل رہی ہے، پہلے دن سے، اور آج بھی ہے۔ اس درمیان میں اس نے پوری طرح راؤنڈ لے کے اس امت کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ کہ اب میں
میں بتاؤں گا تم کو کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، گھر میں کہاں رکھنا ہے، اور پھر آپ کو مسلمان کی حیثیت سے وہابی، سنی، حنفی، شیعہ، بریلوی بن کے رہنا ہے۔ جیسا میں چاہوں گا، جیسا میں کہوں گا ویسا آپ کو کرنا ہے۔ تو اس نے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی کی حیثیت سے آئے اور آپ پر یہ اللہ نے قرآن نازل کیا، پریکٹیکل کیا، آپ نے 23 سال یہ قرآن ایک جلد کی حیثیت سے مجلد، ایک کمپلیٹ قرآن غار حرا میں نہیں آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں، یہ قرآن کی ایک کاپی لیجئے آپ، اور اس کو آپ پھر جا کے اپنے گھر میں صبح شام اس کی تلاوت کیجئے، اس میں جو نماز فرض ہے وہ نماز پڑھیے مکہ میں جا کے اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس میں جو روزے فرض ہیں وہ روزے رکھیے۔ ہم نے زکوٰۃ بھی فرض کر دی ہے، زکوٰۃ دیجئے، اس میں حج کا بھی ذکر ہے، ہم حج بھی کیجئے۔ اور بہرحال ہم نے تم کو محمد غار حرا میں ایک کمپلیٹ قرآن کی کاپی دے دی ہے، اب جا کے آپ مکہ میں اپنے گھر کے اندر اطمینان سے مسلمان بن کر قرآن پر عمل کیجئے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرتے جا کے غار حرا سے نکل کر اپنے گھر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ کہ صرف نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، اور پھر یہ کہہ دیتے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں ہوتا مکہ کے کفاروں کو، مکہ کے کفار کو، مکہ کے مشرکین کو، ایسے پیارے نبی سے جس کو وہ پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے کہ مکہ کا سب سے بہترین انسان ہے، یہ امانت دار ہے، شریف ہے، اس کا جواب نہیں ہے بہرحال۔ اور اب یہ جو عبادت غار حرا میں جا کے کیا کرتا ہوگا، اب وہ اپنے گھر میں کر رہا ہے، اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہے مکہ کے سرداروں سے، کفار و مشرکین سے، بے دینوں سے، بد دینوں سے، بس تقریر کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ گھر سے نکل کے بالکل سنبھل کر کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے، کہ جن کفار و مشرکین نے کعبے کے اندر 360 بت رکھ کر اس کی پوجا کی ہے، پوجا پاٹ کی ہے، اور ان 360 بتوں پر جو نذرانے اور چڑھاوے آ رہے ہیں پورے عرب سے سال میں ایک دن، جس کو انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنایا ہے، خانہ کعبہ کے متولی یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، انہوں نے سرداران مکہ نے، کفار و مشرکین نے جو پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے مکہ کے کعبہ کے ان بتوں کو، کہ نذرانے لے کر آتے ہیں بڑے بڑے سال میں ایک بار، اور اپنی چودراہٹ باقی رہتی ہے، قائم رہتی ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے،
اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدا کی قسم سورہ آل عمران میں یہ رکوع ہی نہیں ہوتا۔ ابھی میں آپ کو ترجمہ سناؤں گا اس کا، یہ تمہید باندھ رہا ہوں میں اس رکوع کا ترجمہ سنانے کے لیے۔ میری ماں، میری بہنوں، ہم یہاں وہ فارمیلٹی والا ثواب کمانے نہیں بیٹھے، فارمیلٹی والا کہ جو کچھ بھی گھر میں ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، منگنی، پان، شادی، مہندی، نہاری اور بہت کچھ جس میں قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اپنے فنکشنوں میں خوشی کے موقع پر گانے بجائے جا رہے ہیں شیلا اور منی کے ننگے ننگے، مگر اس کا ادگھاٹن ہو رہا ہے قرآن خوانی سے، کہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی مولوی صاحب کو یا کسی ملانی کو بلا کر قرآن خوانی کروا لیا جائے، اور وہ جو گلگلے بنے رات میں کائے کے وہ کھلا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر فارمیلٹی پوری ہو گئی مسلمانی کی تو پھر گانے سنا جائے، شادی ہے آج میرے یار کی شادی ہے، پھر گانے بجائے جائے۔ بلکہ گانے سے پہلے میں نے ایک جگہ غور کیا کہ پہلے قرآن کی تلاوت ہو گئی وہاں، پھر اس کے بعد قوالی آئی، قوالی ہوئی۔ قوالی کو بھی دین سمجھا جاتا ہے، قوالی کو بھی دین سمجھا جاتا ہے۔ قوالی ہوئی اور اس کے بعد پھر رفیع کے اور لتا منگیشکر کے گانے لگے، سمجھ رہے آپ؟ تو میں یہ وضاحت کرنے بیٹھا ہوں میرے بھائیوں کے سامنے، میری ماں کے سامنے، کہ چند روزہ زندگی ہے یہ، بڑے نصیب والے ہو تم کہ قرآن کو کوئی سمجھانے بیٹھا ہے جو قرآن سمجھانے کا پیسہ نہیں لے رہا ہے، پیسہ نہیں لے رہا ہے، چندہ نہیں کر رہا ہے، قرآن کے علم کو، قرآن کی دعوت کو پیٹ پالنے کا ذریعہ اس نے نہیں بنایا ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھ کو توفیق دی ہے تو میں تیری توفیق سے لوگوں کے درمیان تیری کتاب قرآن کو سمجھا رہا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں۔ اس کام کا ایک پیسہ بھی آپ کا میرے لیے حرام۔ میں پیشہ ور ملا نہیں ہوں، میں نے اپنی حلیہ نہیں بنائی ہے داڑھی بڑھا کے ٹوپی پہن کے اور ٹخنے کے اوپر کر کے، جیسا ایک مسلمان کو رہنا چاہیے گھر کے اندر، دکان میں، اپنی سیاست میں، ویسا رہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس محلے میں 14-15 سالوں سے ہوں، ایک مسلمان کو جیسا رہنا چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق ویسا رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی میں اپنے محلے پڑوس کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی گلہ شکوہ ہو، آپ کو مجھ پر کوئی اعتراض ہو تو گھر تو آپ کا گھر ہے، آئیے بیٹھیے، مجھ سے سمجھیے، میری اصلاح کیجیے۔ کیوں کہ میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہاتھ میں قرآن لیا، ہاتھ میں حدیث لیا اور چلے درس دینے کے لیے چراغ تلے اندھیرا۔ خدا کی قسم قرآن کا موٹا علم معلوم نہیں، مگر شیطان مردود نے جو سیٹنگ کی ہے اسلام کے نام سے، دین کے نام سے، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دیندار ہیں ہم، تو اس کی بات کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ درس دو، گھر میں درس رکھو، پروگرام رکھو، عورتوں کا پروگرام رکھو، بچوں کا پروگرام رکھو، جوانوں کا پروگرام رکھو، بزرگوں کو بلاؤ، عورتوں کا پروگرام رکھو۔ یہ پروگرام کیا ہے؟ یہ دین کا کام ہے
دین کا کام، اور ایسا کرنے سے عزت ملتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنوں، مومن مرد اور مومنوں مومنہ عورتوں، تم وہ بات کیوں کہتی ہو یا کیسے کہہ سکتی ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ عمل کے بغیر تم قرآن کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ قرآن کو ہاتھ میں لے کے چودھری بن کے درس کیسے دے سکتے ہو؟ یہ بات اللہ کو بہت ناگوار گزرتی ہے، اللہ کو بہت غصہ دلانے والی بات ہے کہ عمل کے بغیر تم تقریریں کرو، درس دو اور بتاؤ کہ ہم سماج کے شریف ہیں اور ہم کچھ ہیں تم سے پڑھے لکھے۔ سننے والوں، تم سب جاہل ہو، ہم گیانی ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کچھ ہو رہا ہے، ہماری بیٹی کر رہی ہے، ہمارا بیٹا کر رہا ہے، ہمارا مرد کر رہا ہے، ہمارے مرد یعنی گھر کے لوگ، تو کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو وجہ ہوگی۔ یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، شریف کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ فیملی ہے، گریجویٹ فیملی ہے، کچھ تو بات ہوگی بھائی۔ مرد نوکری کر رہا ہے سرکار کی، عورت بیچاری پارشد بنی ہوئی ہے، بیٹی بیچاری بازار جا رہی ہے، اور بیچارہ بیٹا کنویں کے پاس بیٹھا ہے۔ کچھ تو وجہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہوں گے بھائی، تبھی تو کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی اتنا جانتا ہے، لیکن میں یہ سیانے بیلوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسلام کا تم نام نہیں لے سکتے اگر تمہاری زندگی میں، پرسنل زندگی میں عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کو جمع کرنے کے لیے یہ سارے جتن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اصل پاور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بچوں کی ماں ہیں، آپ بھائیوں کی بہنیں ہیں، آپ اپنے شوہر کی بیوی ہیں۔ اللہ نے آپ کو مہیلا پردھان بنایا ہے، مہیلا پردھان۔ اگر آپ اللہ رسول کے واسطے سختی کریں اپنے گھر کے لوگوں پر کہ بیٹا تم قرآن کا النگھن نہیں کر سکتے، شریعت محمدی کو توڑ نہیں سکتے، بیٹا بات نفع اور نقصان کی نہیں ہے، بات پیسے کمانے کی نہیں ہے، بات ہے ایمان کو بچانے کی، ایمان کو حفاظت سے رکھنے کی۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم تیری بندگی کریں گے اور تیری بات کو ایز اے سسٹم آف لائف مانیں گے، ایک سنویدھان کی حیثیت سے، ایک پراسپیکٹس کی حیثیت سے مانیں گے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نصاب تعلیم ہے، نصاب ہے، یہ سلیبس ہے، قرآن سلیبس، یہ تعلیم مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے۔ تو وہ ماں بہنیں جب اپنے گھر میں اس بات کو سیریس لے لیں گی کہ اپن مسلمان مرد عورت ہے، ہم کو مسلمان بن کے رہنا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ موت آنی آئے اگر تم کو تو اسلام کی حالت میں آئے۔ کتنی لمبی مہلت دیا جناب، بتائیے صاحب، کہ مرتے دم تک بھی اگر تم کو ہوش نہ آئے کہ ایمان کیا تھا، اسلام کیا تھا، تقوی کس کو کہتے تھے، نہیں معلوم ہوا، تو میں کہتا ہوں زندگی برباد ہو گئی۔ آخرت میں موت کو بھی موت نہیں ہے۔ میں یہ بتانے بیٹھا ہوں قرآن و حدیث کا نچوڑ، قرآن و حدیث کا دین کیا ہے، قرآن و حدیث کا دین کیا ہے۔ یہ گانے بجانے نہیں ہے، یہ گانے بجانے نہیں ہے، یہ رسم و ریت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اسلام۔
اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور اللہ رسول کی بات کو اپنے لیے ایک نصاب تعلیم، ایک سلیبس اور ایک سسٹم سمجھنا۔ سسٹم، یہ بات چھپائی جا رہی ہے اہل حدیث مسجدوں میں، اہل سنت کی مسجدوں میں۔ بڑی سے بڑی کانفرنس کر لیجیے آپ، کروڑوں کے خرچ پر، یہ بات کہتے وقت کے مولوی کو بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ وہ بامبے سے بلا لیں، کلکتہ اور مدراس سے بلا لیں، مکہ مدینہ سے بلا لیں، لیکن میرے بھائیوں وہ اس کو یہ بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ایز اے سسٹم آف لائف، بندگی خدا کی ہوگی اور بات بھی زندگی میں خدا کی مانی جائے گی، اس نے بتایا ہے۔ اس لیے قرآن اتنا موٹی کتاب ہے، عورت کو کیسے گھر میں رہنا ہے اور مرد کو کیسے باہر رہنا ہے۔ نچوڑ یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر کی ملکہ ہے، ملکہ، ماشاء